آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما السعید لمن جنب فتن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا دیا گیا۔ پھر کہا خوش نصیب ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچایا گیا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو فتنوں سے محفوظ رہا۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہیں۔ فتن کا مطلب یعنی آزمائش۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، لیکن پورے قرآن پاک میں 2 چیزیں بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے اور ان کو کہا کہ یہ بہت فتنہ ہیں، یہ آزمائش ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا، قرآن کے اندر بھی ہے کہ 2 چیزیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے، تو پھر انسان کو ان 2 چیزوں سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور وہ کون سی 2 چیزیں؟ ابھی آپ نے جو قرآن پاک سنا ہے، دونوں چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک مال اور دوسرا اولاد۔ جتنی بھی آزمائش ہے نا انسان کی، یہ 2 چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان کا امتحان ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ نماز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے آزمائش ہیں۔ نماز بندہ مس کرتا ہے تو اس میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، یا مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے۔ انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، اس میں بھی یہی 2 چیزیں ہیں۔ انسان وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس میں بھی یہی 2 چیزیں ہیں۔ انسان روزہ نہیں رکھتا، اس میں بھی یہی 2 چیزیں ہیں۔ انسان کسی کا قرض دینا ہے اور نہیں دیتا، اس میں بھی یہی 2 چیزیں ہیں۔ انسان کسی کے ناجائز پلاٹ پر، پراپرٹی پر قبضہ کرتا ہے، اس میں بھی یہی 2 چیزیں ہیں۔ اور عدالت کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو زر، زن، زمین، جو جتنے بھی مقدمات ہوں گے ان 3 چیزوں کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہوں گے۔ یا کوئی عورت کا مسئلہ ہوگا، یا کوئی جائیداد کا مسئلہ ہوگا، یا کوئی زمین کا مسئلہ ہوگا، لین دین پیسوں کا مسئلہ ہوگا۔ آئیے، یہ دونوں چیزیں کب فتنہ بنتی ہیں؟ جب انسان اولاد کے حقوق کا خیال نہ رکھے اور اولاد کے حقوق کی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، تو یہ چیز انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ دوسرا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے اندر غور و فکر نہ کرے تو یہ مال فتنہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے رب کائنات کا فرمان، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد میں خاص طور پر بیٹوں کا ذکر کیا، تو یہ دونوں چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دیں گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس کو فائدہ ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا، یعنی جس کا دل سلامتی والا ہوگا۔ سلامتی والا دل کون سا ہے؟ جس دل کے اندر 4 چیزیں ہیں وہ قلب سلیم ہے۔ نمبر 1، اس دل کے اندر شرک نہ ہو، سب سے پہلی چیز۔ جب اللہ کے پاس وہ دل لے کے جائے تو اس دل میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ نمبر 2، اس کے اندر اتباع اور اطاعت ہو اور اس کے اندر بدعات اور خرافات نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے اندر اخلاص ہو اور ریاکاری نہ ہو۔ اور نمبر 4، کہ رزق کمائی انسان کی حلال کی ہو۔ جب یہ 4 چیزیں ہیں تو اس کا جو قلب ہے وہ قلب سلیم ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یاد رکھیں، جتنا بھی کوئی انسان اچھے سے اچھا ہو کے زندگی گزار جائے اور وہ انسان شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو وہ انسان اچھا ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ چاہے وہ ساری مخلوق کی قدر کرے، اللہ کی قدر نہ کرے تو وہ قلب سلیم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے دنیا کی زندگی میں مال و متاع کی بنا پر نماز کے اندر سستی نہ کریں۔
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا، جھنجھوڑا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو دوسرے کے مال سے محبت کرے؟ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو دوسرے کے مال سے محبت کرے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، دوسرے کے مال سے تو کوئی محبت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا وہ ہے جو تم نے پہن لیا، اور تمہارا وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اور جو ان تینوں کے علاوہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے۔ مکان زندگی میں کبھی بھی نہ انسان کہے کہ یہ میرا ہے۔ مکان کو بندہ کھا بھی نہیں سکتا، پہن بھی نہیں سکتا، اور اللہ کے راستے میں بھی وہی بندہ مکان بڑی مشکل سے دیتا ہے۔ کوئی ہوتے ہیں اللہ والے جو مکان ہی پورے کا پورا اللہ کے راستے میں دے جاتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، آپ کا ایک مکان ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، آپ جذبات میں آ کر سارا مکان اللہ کو دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، حالانکہ دیا بھی آپ نے اللہ کے لیے۔ زندگی میں انسان کو 1/3 کا حق ہے، 1/3 کا حق وہ اللہ کے راستے میں دے دے، اس کے ورثاء موجود ہیں، اور انسان اللہ کے راستے میں سارا اٹھا کے دے دے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش نہیں ہوتے، اللہ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کو حق ہے کہ آپ 1/3 اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ مال اور اولاد اس کی فتنے میں مبتلا ہو کر کہیں ہم اپنی آخرت کی زندگی برباد نہ کر بیٹھیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان دونوں چیزوں کے فتنوں سے بات، اور یہی چیز ہے انسان کو بڑا فائدہ بھی دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اللہ کے راستے میں کھجور کا دانہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح قیمتی گھوڑے کے بچے کی پرورش کی جاتی ہے، اور اللہ اس کو اود پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، یہی مال انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، اور اگر وہی مال نہ حلال نہ حرام کا امتیاز ہو اور بس جو آئے کھا لے پی لے پہن لے اور کوئی فکر نہیں ہے تو پھر یہی مال انسان کے لیے فتنہ ہے۔ پھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اگر انسان صحیح جگہ سے کماتا ہے، صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے، حلال کماتا ہے اور حلال جگہ پر ہی خرچ کرتا ہے تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، ورنہ تو پھر ایک دن آئے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں مال کمائیں اور حلال کمائیں، اور خرچ کریں تو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، اور اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔